بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 53 حق و باطل کی جنگ۔ کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی۔ جن کو اللہ نے عرش کا سردار بنایا ہے ان کی مرضی کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ جنت میں جانے کا ٹکٹ بھی جنت کا سردار ہی دے گا۔ جنت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جنت کے سرداروں سے کوئی سلام دعا شناسائی نہیں، محبت بھی نہیں۔ سلام دعا سے آشنائی اور محبت کا رشتہ بنائیں تو جنت کے وارثوں اور سرداروں کے ذریعے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے آشنائی اور جنت میں داخلہ اس کی پہچان کے بغیر نہیں مل سکتا۔ دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہگاہ بھی حسین ہے۔ انہوں نے مذہب کو بچایا اور اسے اپنی پناہ میں لے آئے۔ انہیں چھلنی کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ عام دنیا داروں کی نظر میں یہ کھنڈرات ہیں، لیکن حقیقت میں کلمہ حق کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یعنی اس نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ وہ وہی کرتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل کرنا اور فرمانبرداری کرنا اور اطاعت کرنا اور خاموشی سے سب کو خشک آنکھوں کے ساتھ چھوڑ دینا، یہی ہے صبر، یہی اسلامیت ہے۔ اللہ کی راہ میں سر تسلیم خم کرنا تاکہ وہ سجدے میں جائے اور کہا جائے جیسا تو چاہے۔ امام حسین ہی تھے جنہوں نے دین کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہیں پھنس گیا تھا تو ملا حسین نے اسے باہر نکالا اور ایسی جگہ پھنس گیا کہ نہ اللہ کا نام باقی رہ گیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کشتی کو بھنور سے باہر لایا۔ اب دیتے رہے اور دیتے رہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بچے سے لے کر بڑے تک، دوست، باپ، بھانجے، بھانجیاں، بیٹے، کزن، نوکر ایک ایک دیتے رہے اور آخر کار وہ چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود پہلے کٹ گیا پھر سب چلے گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات ان کے دلوں پر نہ اترتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کا جسد خاکی اٹھائے گئے تو نکلتے وقت ان کے بال کالے تھے، لیکن جب خیموں کے پاس لے گئے تو ان کے بال سیاہ تھے۔ جب آپ اسے لائے تو آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کربلا کی اس مرکہ میں ہر دور کے درد کا احساس ہے، ہر رشتے کا۔ خیمے، بھوک، پیاس، لباس، رہائش، ہر قسم کے مسائل تھے۔ بیویوں کی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اور پھر بھی پردے میں رہنے کی تڑپ، اور ان کی سسکیاں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے امام حسین نے خیموں سے فرمایا۔ باہر بی بی کی آواز نہیں تھی۔ تبھی کہتے ہیں کہ قرآن حسین کا ہے، شریعت حسین کی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دین است حسین، دین پناہ حسین، یہ مت کہو۔ سب خاموش ہیں، سب کی زبان پر مہر ہے۔ باقی تمام باتوں میں اختلاف ہے کہ آیا اس طریقے سے وضو کرو اور اس طریقے سے نہیں، اور ہاتھ الگ کر کے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، لیکن اس پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ دین کو پناہ دینے والے ہی حسین ہیں۔ ان کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ انسان کا دل کتنا متحرک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اندر کتنا بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جتنا اس کا باطن اسے برائی سے روک رہا ہے اور بھلائی کی طرف راغب کر رہا ہے، اتنا ہی اس کے اندر چل رہا ہے۔ ایسے لوگ زندہ دل ہوتے ہیں۔ ان کی قبریں بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، کیونکہ ان کے دل سچائی کی طرف جاتے تھے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارا دل اندر سے گواہی دیتا ہے۔ جو حسینی ہے وہ جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو اپنے دل سے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جن کے دل مردہ ہو جائیں خواہ وہ غلط کام کر رہے ہوں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ ضمیر جاگتا ہے تو کہتا ہے روکو، منع کرو۔ سچ کے لیے سچ نہ بولنا یا سچ کے لیے کھڑا نہ ہونا اندر سے یزیدیت ہے، اور ہمارا کام صرف اس احساس کو بیدار کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مرد ہے یا عورت، ہمیں صرف دلوں سے فرق پڑتا ہے۔ ہم بھی دل سے پیار کرتے ہیں، اور دلوں کو بھی بیدار کرنا ہے۔ اگر تم کسی سے اس کے حسینی دل کے حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہو، صدا حق سننے والا حسینی ہے تو ہمیں عزیز ہے۔ جس کے اندر یزیدی شناخت نہ ہو لیکن حسین حسین کہتے رہے تو وہ ہمارا نہیں۔ ہمارا وہ ہے جس کا دل حسینی ہے، اور حسینی وہ ہے جس کا دل حق کے سامنے کھڑا ہو۔
لیکن ایسے دل بہت کم ہوتے ہیں۔ ہزاروں علماء پڑھے لکھے خانداں میں سے آج بھی اس وقت کی طرح صرف 72 آٹے میں نمک کے برابر حق پر کھڑے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر صرف حق پر قائم رہتے ہیں۔ اور صحیح کیا ہے؟ اللہ۔ کائنات میں واحد حق اللہ ہے، اس کا ہر حکم درست ہے، تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم حق پر اسی وقت کھڑے ہو سکتے ہیں جب اندر ایمان ہو۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ سچ بول سکتے ہیں۔ آج ہم میں ایمان کی طاقت نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہم اندر سے مضبوط نہیں ہیں۔ ہم میں اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جو چند قافلوں کے ساتھ تھے وہ چلے جائیں تو جتنی بھی مشکلات آئیں وہ اللہ کے بھروسے پر برداشت کی ہیں، اور تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ غیب اللہ، غیب جنت اور اس اللہ کی غیب حکمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ پر ایمان کے سہارے آگے بڑھنے والے تھے۔ ہم میں ایسے ایمان کی کمی ہے، اسی لیے ہم ڈر جاتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں۔